بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ فرسٹ سیمسٹر کے اندر ہم نے بلوغ المرام کا کتاب الطہارہ جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا۔ تو آج انشاءاللہ کتاب الصلاۃ سے ہم اپنے لیکچر کا اور سیمسٹر کا آغاز کریں گے۔ کتاب الصلاۃ کے اندر کیونکہ اللہ رب العزت نے نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پر فرض کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کے اوقات کو دیکھا جائے گا، اور یہ کتاب الصلاۃ کا پہلا باب ہے، باب المواقیت، یعنی اوقات نماز کا بیان۔ باب المواقیت، اوقات نماز کا بیان۔ تو نمازوں کے اوقات کا علم ہونا سب سے پہلے ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر نماز کی ادائیگی، نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کون کون سی چیزیں اور یا کون کون سے امور ہیں جن کا لحاظ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ سب سے پہلے ہے نمازوں کے اوقات۔ تو نمازوں کے اوقات کے اندر ایک تو ہم یہ پڑھیں گے کہ ہر نماز کا اول وقت اور اس کا آخری وقت، کہ یہ نماز جو ہے اس وقت سے لے کر اس وقت کے اندر اندر ادا کی جا سکتی ہے۔ دوسرا اس میں ہم پڑھیں گے کہ کون سی نماز جو ہے اس کو لیٹ پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، اور کون سی نمازیں جو ہیں جن کو اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم ان اوقات کے بارے میں پڑھیں گے جن اوقات کے اندر نماز ادا کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے، اور اگر کوئی خاص نماز یا کوئی خاص جگہ جو ہے جس کا استثناء ہو کہ وہاں پر آپ یہ نماز یا وہاں پر آپ کوئی بھی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہوں، تو ان کو بھی ہم آج انشاءاللہ آج کے لیکچر کے اندر پڑھیں گے، کیونکہ آج ہم نے کتاب الصلاۃ کا باب المواقیت جو ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہے اس کے اندر نمازوں کے اوقات کی وضاحت موجود ہے۔ وعن عبد اللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات کی وضاحت کر دی۔ کیا فرمایا؟ وقت الظہری، ظہر کا وقت جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ اذا زالت الشمس، جب سورج جو ہے وہ ڈھل جائے۔ سورج ایک وقت وہ آتا ہے کہ سورج بالکل نصف النہار پہ، یعنی آسمان کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نصف النہار۔ لیکن جب سورج وہ درمیان والے حصے سے مغرب کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زوال ہو گیا ہے۔ تو سورج جب مغرب کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جائے تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اور وہی وقت جو ہے وہ نماز ظہر کا آغاز ہے۔ تو وقت الظہری، ظہر کا وقت تب ہے اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جائے، یعنی یہ اس کا ابتدائی وقت ہے، آغاز ہے۔ اور کب تک رہتا ہے؟ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ، اور ہو جائے آدمی کا سایہ، کا طول ہی، اس کی اپنی قامت یا اس کی اپنی لمبائی کے برابر، جس کو ہم کہتے ہیں مثل اول، یعنی ایک مثل کہہ لیں، مثل اول نہ کہیں، تو ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ ایک مثل ہو جائے، یعنی آدمی کی جتنی لمبائی ہے، اگر 5 فٹ کا آدمی ہے تو اس کا سایہ جو ہے وہ بھی 5 فٹ ہو جائے، یا کوئی بھی آپ سٹک جو ہے وہ کھڑی کر دیں 2 فٹ 3 فٹ کی، تو جتنی لمبائی اس سٹک کی ہو اتنا ہی اس کا سایہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایک مثل۔ تو یہ جو ہے ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔
اور یہ کب تک ہے؟ معلم یحضر العصر، عصر جب تک عصر کا وقت داخل نہ ہو جائے، یعنی ظہر جو ہے زوال سے شروع ہوگی اور عصر کے وقت داخل ہونے تک رہے گی۔ تو عصر کا وقت جو ہے وہ وہی وقت بیان کیا گیا ہے جو ظہر کا آخری وقت ہے، یعنی ظہر کا آخری وقت ایک مثل ہے کہ آدمی کا سایہ جو ہے وہ اس کی قامت کے برابر ہو جائے، اور جب آدمی کا سایہ اس کی قامت کے برابر ہو جائے گا تو اس وقت عصر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور عصر کا وقت کب تک رہے گا؟ وقت العصری، اور عصر کا وقت جو ہے اس وقت تک رہے گا ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج جو ہے وہ زرد نہیں پڑ جاتا۔ تو گویا کہ ہمارے سامنے دو نمازوں کے اوقات آ گئے۔ ظہر کا ابتدائی وقت جو ہے وہ زوال سے شروع ہوتا ہے اور مثل اول تک جاتا ہے، یا ایک مثل تک جاتا ہے، اور عصر کا وقت جو ہے وہ ایک مثل سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے زرد ہونے تک رہتا ہے۔ یہ ہے اس کا وقت ادا۔ پھر آگے ہے وہ وقت صلاۃ المغربی، اور مغرب کی نماز کا وقت ما لم یغیب الشفق، جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ تو مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع تو ہوتا ہے غروب آفتاب پر، یعنی جب سورج غروب ہو جائے، تو جو ہی سورج غروب ہو جائے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ تو شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو سورج غروب ہونے کے فوری بعد مغرب میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی موجود رہتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہ سرخی موجود رہتی ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد وہ بھی غائب ہو جاتی ہے۔ تو جب تک وہ سرخی موجود ہے اس وقت تک مغرب کا وقت جو ہے وہ موجود ہے، وقت ادا جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد آگے ہے وقت صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کا وقت جو ہے الی نصف اللیل الاوسط، رات کے درمیانے نصف تک۔ تو یہاں اصل میں اوسط جو ہے وہ نصف کا ہی صفت ہے، یعنی آدھی رات تک۔ تو رات کے دو حصے کر لیے جائے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک جتنا ٹائم ہے اس کو تقسیم کر لیا جائے دو پر، تو جو ٹائم بنے اس کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ آدھی رات ہوگی، نصف اللیل ہوگا۔ تو عشاء کا وقت جو ہے وہ آدھی رات تک رہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے وقت صلاۃ الصبح، اور صبح کی نماز کا وقت جو ہے وہ من طلوع الفجر، طلوع فجر سے لے کر ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہو جاتا، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ تو ایک ہوتا ہے فجر کا طلوع ہونا اور ایک ہوتا ہے سورج کا طلوع ہونا۔ تو سورج تو طلوع واضح بات ہے بہت لیٹ ہوتا ہے، تو فجر کے طلوع سے لے کر اسی طرح طلوع آفتاب تک۔ تو فجر جو طلوع ہوتی ہے وہ پھر ہم آگے انشاءاللہ اس کا پڑھیں گے کہ فجر کے طلوع ہونے کی نشانی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک روشنی ہوتی ہے جو آسمان پہ پھیل جاتی ہے، اور یہ دو طرح کی روشنیاں ہوتی ہیں۔ ایک روشنی ہوتی ہے جو آسمان میں بلندی کی طرح بالکل بیڑیے کی دم کی طرح اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، اور ایک روشنی ہوتی ہے جو افق پر چوڑائی میں پھیل جاتی ہے۔ تو جو بلندی میں اوپر کو جائے وہ آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ حدیث کے اندر، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اور جو چوڑائی میں پھیل جائے اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو جو صبح کاذب ہے اس میں فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، جبکہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو اس میں فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے حدیث میں آ رہی ہے، جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو ہم دیکھ لیں گے۔ یہاں پر ہم نے صرف اتنا پڑھا ہے کہ پانچوں نمازوں کے اوقات ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ہم نے پانچوں نمازوں کے جو اوقات دیکھ لیے ہیں ان میں سے ظہر کا وقت زوال شمس سے شروع ہو کر ایک مثل تک جائے گا، اور عصر کا وقت جو ہے وہ ایک مثل سے شروع ہو کر سورج کے زرد ہونے تک جائے گا، اور جو مغرب کا وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے لے کر شفق یعنی سرخی کے غائب ہونے تک رہے گا، اور جو عشاء کا وقت ہے وہ آدھی رات تک رہے گا، اور جو فجر کا وقت ہے وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک رہے گا۔
تو یہ وہ اوقات ہیں جو اس روایت کے اندر، اور یہ مسلم کی صحیح روایت ہے، اس روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ قولی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے باقاعدہ یہ وقت بیان فرمائے ہیں۔ اب اس میں جمہور علماء جو ہیں وہ انہی اوقات کو ہی فالو کرتے ہیں، حتیٰ کہ احناف میں سے امام ابو یوسف اور امام ظفر، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں، وہ بھی انہی اوقات کو ہی فالو کرتے ہیں، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام احمد بن حنبل بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ صرف یہ جو عصر کا وقت ہے، اس میں ایک مثل کی بجائے دو مثل جو ہے اس کو عصر کا وقت بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی صحیح مرفوع حدیث کے اندر دو مثل تک ظہر کا وقت جانا اور دو مثل پر عصر کا وقت شروع ہونا، یہ کسی بھی مرفوع صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے۔ تو جب یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی تو اس کے مطابق ہی ہمیں اپنے اوقات کو دیکھنا چاہیے، اور ان اوقات کے مطابق ہی ہمیں اپنی نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو آخری وقت میں جا کر ادا کرنا، جیسے عشاء کی نماز ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ وَلَهُ مِنْ حدیث بریدہ، اور امام مسلم کی ہی ایک روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فی العصر، عصر کے بارے میں، کہ وہ عصر کے وقت کے بارے میں، آخری وقت کے بارے میں ہی بیان فرماتے ہیں کہ اس کا وقت جو ہے وہ کب تک ہوگا۔ وہ وقت ہوگا وہ شمس، اس حالت میں کہ سورج جو ہے وہ بیضاء، روشن ہوگا، نقیۃ، صاف ہوگا۔ تو سورج زرد ہونے سے پہلے تک، یعنی جب سورج زرد پڑنا شروع ہو جائے تو پھر وہ نماز عصر کا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ تو مسلم شریف کی اس دوسری روایت میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ جب سورج ابھی تک روشن ہو اور صاف ہو، ابھی تک زردی اس پہ نہ آئے، تو پھر جو ہے وہ عصر کا وقت ہے، نماز عصر کا وہ آخری وقت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں سورج جو ہے وہ زرد ہو جائے، یہ بالکل کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک روایت جو ہے وہ من حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ بھی مسلم کے اندر ہی موجود ہے کہ والشمس مرتفعۃ، کہ سورج جو ہے وہ ابھی تک بلند ہو۔ تو یہ ساری روایات جو ہیں، یہ دونوں آخری روایات اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ عصر کے وقت کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے، یہ اس کے رد میں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت دو مثل تک رہے گا، اور دو مثل پہ عصر کا وقت شروع ہوگا، اور سورج زرد ہونے تک، سورج زرد ہو جائے تو بھی عصر جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ساری احادیث، جو تینوں کی تینوں احادیث مسلم شریف کے اندر موجود ہیں، اور ان کے اندر عصر کے وقت کی بڑی صراحت اور وضاحت کر دی گئی ہے کہ عصر کا وقت جو ہے وہ ایک مثل سے شروع ہوگا، اور سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے، یعنی سورج ابھی تک صاف اور روشن ہو اور بلند ہو، تو آپ کا جو عصر کا وقت ہے وہ آخری حدود کو پہنچ جائے گا، یہ اس کا آخری وقت ہوگا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوقات کے حوالے سے ہی اہم مسائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ وان ابی برزۃ الاسلمی، ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی العصر، عصر کی نماز پڑھاتے، اور واضح بات ہے کہ صحابہ ان کے ساتھ نماز پڑھتے، ثم یرجع احدنا، پھر لوٹ جاتا تھا ہم میں سے کوئی ایک، الی رحلہ، اپنے گھر، فی اقصى المدینہ، مدینہ کے آخری سرے میں، آخری حد پر، والشمس حیۃ، اور سورج ابھی تک زندہ ہوتا تھا، یعنی روشن ہوتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مدینہ کی آخری حد تک، یعنی ایک لمبا سفر کر کے آدمی جو ہے وہ اپنے گھر تک پہنچتا تھا اور سورج ابھی تک روشن ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جو ہے وہ ایک مثل پر ادا کیا کرتے تھے۔ پچھلی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے
قول کے ذریعے بیان کیا کہ عصر کا وقت ایک مثل پر شروع ہوتا ہے، اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جو ہے وہ صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے تھے، اور ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مدینہ کی آخری حد تک اپنے گھر میں، یعنی کہ بہت دور آخری حد میں اس کا گھر ہوتا، وہاں تک جاتا تو سورج ابھی تک روشن ہوتا۔ دوسری بات فرمائی وَقَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، اور اللہ کے نبی یہ بات پسند کرتے تھے کہ وہ عشاء کو لیٹ کریں، جس طرح کہ آگے ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ کو دیکھتے، اگر صحابہ جلدی اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ جلدی نماز پڑھا دیتے، اور صحابہ اگر لیٹ ہو جاتے تو آپ نماز کو لیٹ کر دیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وَقَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، کہ اللہ کے نبی عشاء سے پہلے نیند کو ناپسند کرتے تھے اور گفتگو کو اس کے بعد ناپسند کرتے تھے، یعنی عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے اور آدمی کی عشاء کی نماز رہ جائے، اور عشاء کے بعد بلا وجہ کی گفتگو کو ناپسند کرتے تھے کہ آدمی وقت پر سو جائے تاکہ نماز فجر کے لیے بآسانی وقت پر اٹھ سکے۔ اور اس کے بعد پھر آگے چوتھی بات جو ہے وَقَانَ يَنْفَطِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، آپ پھرتے تھے، سلام پھیرتے تھے صبح کی نماز سے، حین یعرف، جب جان لیتا تھا آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو، جلیسہ ہو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو، تو یہ سلام پھیرتے وقت یہ ٹائم ہوتا تھا۔ تو شروع اس وقت کرتے تھے جب اندھیرا ہوتا تھا، کوئی اپنے ساتھی کو نہیں پہچان سکتا تھا، یعنی اول وقت پر شروع کرتے، اور آپ جس طرح کہ یہ آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں 60 سے 100 آیات جو ہیں وہ نماز فجر کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے، اگر چھوٹی آیات ہوتی تو 100 کر لیا کرتے تھے، اور لمبی آیات ہوتی تو آپ 60 آیات جو ہے وہ تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو آغاز جو ہے وہ غلس میں اندھیرے میں کرتے تھے، لیکن اس کا اختتام جو ہے وہ اسفار میں روشنی میں جا کے ہوتا تھا۔ تو واضح بات ہے کہ اگر 60 سے 100 آیات تلاوت کی جائیں تو کوئی 20-25 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے، تو اگر اندھیرے میں نماز شروع کی جائے، اول وقت پر نماز شروع کی جائے، تو اتنی لمبی نماز کے بعد جب سلام پھیرتا ہے آدمی تو اس وقت پھر کچھ نہ کچھ روشنی ہو چکی ہوتی ہے، تو آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے شخص کو پہچان لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی حدیث جو ہے وَعِندَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جابر، اس میں بھی عشاء کا تذکرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ پچھلی حدیث میں جس طرح کے بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا پسند کرتے تھے، تو یہاں پر اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ لیٹ بھی کر لیتے تھے اور کبھی جو ہے وہ جلدی بھی پڑھ لیتے تھے۔ وعندہما، اور ان دونوں ائمہ کے نزدیک، یعنی امام بخاری اور امام مسلم، ان دونوں کے نزدیک من حدیث جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ والعشاء احیانا یقدمها، اور عشاء کو بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کر لیتے تھے، مقدم کر لیتے تھے، واحیانا یؤخرها، اور کبھی جو ہے آپ اس کو لیٹ کر لیتے تھے۔ اذا رآہم اجتمعوا، جب آپ ان کو صحابہ کو دیکھتے کہ وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، عجلا تو آپ جلدی پڑھ لیتے، وَإِذَا رآہم، اور جب دیکھتے ان کو ابطأوا کہ وہ لیٹ ہو گئے ہیں، اخرا، تو آپ نماز کو لیٹ کر دیتے۔ والصبح، اور صبح کے بارے میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یصلیھا، اس کو ادا کرتے، بغلس، اندھیرے میں۔ تو فجر کی نماز جو ہے اندھیرے میں شروع کرتے تھے، اس میں 60 سے 100 تک آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ ملک جو ہے وہ 30 آیات کی ہے، تو سورہ ملک جو ہے وہ تقریباً 2.25 پیجز ہے، تو اگر 60 آیتیں اس طرح پڑھی جائیں تو تقریباً 4 یا 4.5 5 پیجز، ایک پاؤ تقریباً، تو ایک پاؤ کی اگر تلاوت کی جائے تو وہ آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ تو لگ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی لمبے سجدے کیا کرتے تھے، لمبے رکوع کیا کرتے تھے، تسبیحات جو ہے وہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ وَلِمُسْلِمٍ مِّنْ حَدِيثِ ابی موسیٰ، اور امام مسلم کی ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ فَأَقَامَ الْفَجْرَ،
کہ آپ نے نماز فجر کی اقامت کہی، یعنی نماز کھڑی کروائی، حین انشق الفجر، جب فجر کی پو پھوٹ پڑی، یعنی جب فجر جو ہے فجر کا طلوع ہو گیا، فجر طلوع ہو گئی، جس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ والناس، اور لوگ جو ہے لا یقادو، نہیں قریب تھا، یعرف بعضهم بعضا، کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ تو اس حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، اس کی اقامت کہلوائی، تو اس وقت جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ والے کو پہچان نہیں سکتا تھا اندھیرے کی وجہ سے۔ تو پیچھے جو حدیث گزری ہے اس میں چونکہ یہ ہے کہ جب آپ نے سلام پھیرا اس وقت ایک دوسرے کو وہ پہچان سکتے تھے، چونکہ کچھ روشنی جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات، دونوں احادیث کو جمع کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز فجر کا آغاز غلس اندھیرے میں ہوگا کہ کوئی کسی کو نہ پہچان سکے۔ اگر لائٹس بند کر دی جائیں آج بھی تو ایسا اندھیرا ہو کہ کوئی کسی کو نہ پہچان سکے، اور جب نماز سے پھر جائیں، آپ نماز سے سلام پھیر لیں، تو اس وقت اتنا اندھیرا چھٹ چکا ہو کہ ساتھ والا بندہ جو ہے وہ پہچانا جا سکے۔ تو یہ نماز فجر کا وقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بھی بالکل ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ ہوا کرتی تھی۔ آپ جو ہے وہ لمبی تلاوت کیا کرتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے اس میں نماز مغرب کے ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ عن رافع بن خدیج، رافع بن خدیج سے روایت ہے، انہوں نے کہا کننا نصلی المغربا، ہم نماز مغرب ادا کر لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فینصرف احدنا، بس پھر جاتا تھا ہم میں سے کوئی ایک، یعنی نماز سے پھیر کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تھا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ، اور وہ دیکھ لیتا تھا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد اتنی روشنی موجود ہوتی تھی کہ وہ دیکھ لیتا تھا مواقع نبلہ، اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو، یعنی نماز پڑھنے کے بعد اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اگر وہ تیر چلائے تو تیر جہاں پہ جا کر گر رہا ہے اس کی جگہ جو ہے اس کے گرنے کی وہ نظر آ جاتی تھی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب جلدی ہی ادا کر لیا کرتے تھے، اس کو لیٹ نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ جو ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد جو ہے نماز کو لیٹ کر دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر رمضان میں ایک چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ ویسے عام دنوں میں ہمارے یہ بھائی جو نماز کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، رمضان کے اندر وہ بھی بالکل بعینی ہی اسی وقت پہ پڑھتے ہیں جو وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، چونکہ انہوں نے اذان سحری کے وقت پہ، بالکل جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت انہوں نے اذان کہنی ہوتی ہے، وہ نماز بھی وقت پر پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز کو اذان جو ہے وہ یا تو وقت پر کہہ دیں گے اور بعد میں انتظار کر لیں گے، یا پھر پہلے جو ہے روزہ افطار کروا دیں گے اعلان کر کے، اور اذان جو ہے وہ 10 منٹ لیٹ کہیں گے۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت سے اور آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں ثابت نہیں ہے۔ اب آگے ہے نماز عشاء کا مستحب وقت۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹ کر دیا، آتما کا معنی ہے لیٹ کر دیا، النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذات لیلۃ ایک رات، بالعشاء نماز عشاء کو، حتی ذہب عامۃ اللیل، حتیٰ کہ گزر گیا رات کا عمومی حصہ، زیادہ حصہ جو ہے وہ گزر گیا، ثم خرج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فصلی، پس آپ نے نماز پڑھائی، وقال، اور آپ نے فرمایا، انہ لوقتها، یہی ہے اس نماز کا وقت، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، یعنی اگر مجھے اپنی امت پر مشقت اور تکلیف کا خدشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو یہ نماز اس وقت پڑھاتا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی، آپ کی امت پر شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے
آپ نماز عشاء کو عموماً ابتدائی وقت میں ہی پڑھا دیا کرتے تھے اور کبھی کبھار لیٹ بھی کر دیتے تھے۔ اب نماز ظہر کو سخت گرمیوں میں کچھ ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے بیان ہے کہ اگر بہت شدید گرمی ہو تو آپ نماز ظہر کو کچھ لیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنا لیٹ نہیں کہ عصر کا وقت ہو جائے، کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بس اپنے وقت سے لیکن بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں مساجد میں ماشاءاللہ اے سی کا بندوبست ہوتا ہے، کولنگ کا اچھا سسٹم موجود ہوتا ہے، تو اگر آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے اور مسجد کے اندر اچھا سسٹم موجود ہے تو پھر آپ کو اول وقت پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسے ماحول میں آپ رہ رہے ہیں کہ جہاں پر بجلی بھی موجود نہیں ہے تو وہاں پر بے شک آپ اس نماز کو لیٹ کر دیں تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر، جب شدید گرمی ہو، سخت گرمی ہو، فابردوا بالصلاۃ، تو تم ظہر کی نماز کو کچھ ٹھنڈا کر لو، فان شدت الحر، بے شک گرمی کی شدت جو ہے، من فیہ جہنم، یہ جہنم کے جوش سے ہے، یعنی جہنم جب جوش مارتی ہے، اس کی آگ جب جوش مارتی ہے تو اس کی شدت جو ہے وہ یہاں پر ہمیں دنیا پر بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر نماز فجر کو ادا کرنے کے حوالے سے دوبارہ سے حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وعن رافع بن خدیج، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصبحوا بالصبح، صبح کو صبح کر کے ادا کرو، یعنی نماز فجر کو صبح کا یقین ہو جانے پر ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ ابھی تک صبح کا وقت ہی نہ ہوا ہو اور آپ وقت سے پہلے ہی اس کو ادا کر لیں۔ تو جب طلوع فجر ہو جائے، جس کو صبح صادق کہتے ہیں، تو صبح کی نماز کو صبح صادق کے طلوع ہو جانے پر ہی ادا کرو، اصبحوا بالصبح فإنه اعظم لأجورکم، کیونکہ یہ تمہارے اجروں میں اضافے کا باعث ہے۔ تو نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اجر کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ عجلت میں، جلدی میں، اس کو اندازہ نہیں ہوتا اور وہ صبح صادق سے پہلے ہی نماز ادا کر لیتا ہے، تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تک نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا۔ لیکن آج الحمدللہ کیلنڈر تیار ہو چکے ہیں گھڑیوں کے اندر، اور اسی طرح موبائل کے اندر ایپس آ چکی ہیں جن میں اوقات نماز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، تو ان سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ان کو سامنے رکھے تو انشاءاللہ اس کو وقت کا صحیح اندازہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے، جن کو ممنوع اوقات کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی فرض نماز رہتی ہے تو آپ فرض نماز اگر ایک رکعت بھی وہ ممنوع وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد ممنوع وقت آ جائے تو آپ کو وہ نماز ختم نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، وہ آپ کی نماز انشاءاللہ درست ہوگی۔ کیونکہ ممنوع اوقات میں سورج طلوع ہوتے وقت، اسی طرح سورج غروب ہوتے وقت اور زوال کا جو وقت ہے، یہ اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ان اوقات میں شیطان جو ہے وہ اپنے سینگ سورج کے سامنے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور شیطان کے پجاری جو ہیں وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان اوقات میں منع کیا۔ لیکن اگر کسی کی فرض نماز رہتی ہے، کسی کی نماز فجر رہتی ہے اور وہ طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت پڑھ لیتا ہے اور پھر طلوع آفتاب شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنی نماز مکمل کرنی چاہیے۔ اس طرح اگر کسی کی نماز عصر رہتی ہے اور وہ غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت جو ہے وہ ادا کر لیتا ہے اور بعد میں غروب آفتاب شروع ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نماز کو مکمل کرے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعتا، جس شخص نے پالی صبح سے ایک رکعت،
قبل ان تطلع الشمس، قبل اس کے کہ سورج طلوع ہو، فقط ادرک الصبح، تحقیق اس نے صبح کی نماز پڑھ لی، یعنی وہ اپنی نماز پوری پڑھے گا، اس کو نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ومن ادرک رکعتا، اور جس شخص نے پائی ایک رکعت من العصر، عصر سے، قبل ان تغرب، قبل اس کے کہ سورج غروب ہو جائے، فقط ادرک عصر، تو تحقیق اس نے عصر کی نماز جو ہے وہ پا لی۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اور دونوں کے الفاظ بھی بالکل یہی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کی فرض نماز رہتی ہے، تو فرض نماز جو ہے، اگر آپ فجر کی نماز رہتی ہے اور آپ طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہوگی، اور اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت آپ پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اس کے بعد پھر آگے امام مسلم کی ایک روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اسی طرح کی روایت ہے جو ہم نے اوپر پڑھی، لیکن اس میں الفاظ جو ہیں وہ من ادرک رکعتن کی بجائے من ادرک سجدتن کے ہیں، کہ جس نے ایک سجدہ پا لیا۔ ولمسلم ان عائشہ رضی اللہ عنہا نحوہ، اور مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے ایسی ہی ایک روایت مروی ہے جس میں ہے من ادرک رکعتن کی جگہ من ادرک سجدتن، یعنی رکعتن کی جگہ پہ سجدتن کے الفاظ ہے کہ جس نے ایک سجدہ پا لیا اس نے گویا کہ پوری فجر کی نماز پڑھ لی یا عصر کی نماز پا لی۔ ثم قال، پھر راوی فرماتے ہیں کہ والسجدۃ ہی انما ہی الرکعۃ، اور یہ سجدہ جو ہے یہ رکعت ہی ہے، یعنی اگر سجدہ کے الفاظ بھی موجود ہیں تو سجدہ سے مراد بھی رکعت ہی ہے۔ تو جو بندہ سجدہ کر رہا ہو وہ گویا کہ رکعت پوری کرنے کے آخر میں ہی جا کے سجدہ کرتا ہے، تو یہاں سجدہ سے مراد رکعت ہے۔ اگر کسی روایت کے اندر سجدہ کے الفاظ ہوں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دونوں احادیث آپس میں متضاد ہیں، معارض ہیں، بلکہ سجدہ جو ہے وہ رکعت کا ہی نام ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اب یہاں پر ان اوقات کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں نماز جو ہے وہ منع ہے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ان میں عمومی نوافل جو ہیں وہ منع ہے۔ اگر فرض نماز کسی کی رہتی ہے تو جس طرح ہم نے اس سے اوپر روایت میں پڑھا، فرض نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، تو نوافل، عمومی نوافل جو ہیں وہ ان اوقات کے اندر منع ہے، وہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی سببی نماز ہو، جیسے تحیت المسجد ہے یا طواف کے 2 نفل ہیں، تو ایسی نماز جو ہے وہ بھی ان اوقات میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ان ممنوع اوقات میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جمعہ کے دن جو ہے ممنوع وقت جو ہے وہ ظہر کے ٹائم نہیں ہوتا، آپ اس وقت میں نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مستثنا چیز ہے کہ اگر آپ بیت اللہ کے اندر موجود ہیں تو بیت اللہ کے اندر آپ کسی وقت بھی کوئی بھی نفل جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں بعض اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جو طواف کے نوافل ہیں وہ تو آپ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن دیگر نوافل جو ہیں وہ آپ کو ان ممنوع اوقات میں ادا نہیں کرنے چاہیے۔ بہرحال ہم احادیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ لا صلاۃ بعد الصبح، نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی کوئی نفلی نماز نہیں ہے، حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا صلاۃ بعد العصر، اور نہ ہی نماز عصر کے بعد کوئی نماز ہے، یعنی فرض نماز کے بعد کوئی نماز ہے نفلی، حتیٰ تغیب الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، ولفظ لمسلم، اور مسلم کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، نہیں نماز فجر کی نماز کے بعد۔ تو یہ گویا کہ فجر اور عصر کے فرائض ادا کرنے کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے، یہ یہاں سے مراد ہے۔ لیکن فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کا استثناء ہمیں ملتا ہے، جس طرح کہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز فجر کے بعد ایک شخص جو ہے وہ سنتیں ادا کر رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میری سنتیں رہ گئی تھی، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ تو فجر کے بعد اگر فجر سے پہلے آپ سنتیں ادا نہیں کر سکے تو آپ وہ نماز فجر کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔